کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے, نام لینے میں کوئی, اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے, مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے, مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے, اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں, جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا. اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت, بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے وہ, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال کل بھی سامنے آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس بارے میں بھائی زیادہ تحقیق کے بعد بات کریں گے. تو رات میں سویا پڑا تھا تو اللہ تعالیٰ کی شان کا اندازہ ہوا. بعد میں پہلے بیان کر چکا تھا حوالے کے ساتھ, مگر ذہن سے ہی نکل گئی. اس سے پتہ چلا کہ انسان کا علم اس کی عطا ہے جب چاہے چھین لے. بالکل سوئے ہوئے کو یاد آیا کہ یہ تو میں نے ایک محفل میں بیان کیا تھا حوالے کے ساتھ, تو پھر آ کر میں نے دیکھا تو واقعی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی المحلہ 11 نمبر جلد, اس میں انہوں نے لکھا. اور یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے کہ ایک آدمی اس دور کے اندر اتنے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی یہ بات کہے کہ میرے علم کے اندر نہیں ہے, حالانکہ اصل علم یہی ہے کہ بندہ کہے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. جب علم کے اندر آ جائے تو پھر احباب کو بتا. سب سے بڑی بات طاہر صاحب جو میں نے عرض کی نا کہ اگر پتہ ہی نہ ہوتا وہ کوئی بات نہیں, مگر باوجود اس کے کہ مجھے اس کا علم تھا, میں بیان بھی کر چکا تھا, مگر اللہ نے دماغ سے اس طرح نکال لی کہ کوئی پتہ نہیں رہا. جب سویا ہوا تھا میں 2 بجے کا وقت جاگا تو ساری بات ذہن میں تھی کہ عبداللہ کا یار قصہ المحلہ میں ہے. کہ بعد میں اگر میں نے اس سے میں نے معلوم کیا کہ آدمی کو ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہنا چاہیے کہ میری کوئی حقیقت نہیں, وہ جو چاہے کرے. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم. جی کیونکہ لوگ جو چیز پوچھتے ہیں باہ والا, اور ہمارے مولانا صاحب کی بڑی پیاری خوبی یہ تھی کہ وہ جس بات پہ ان کو تنبیہ کر دیتا تھا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں, اس کا ریفرنس یا اس کے مقابلے, تو رجوع کر لیتے تھے. اور یہ بات انہوں نے کئی خطبوں میں کی ہے. مثلا میں نے جو سب سے پہلے رجوع مولانا صاحب کا سنا ہے وہ یہ سنا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ وتر کی نماز میں بعد رکوع کے دعا کرتے جیسے اہل حدیث کرتے, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا, لیکن میں نے تحقیق کی ہے رکوع سے پہلے ہی دعا ہونی چاہیے جیسے حنفی بھائی کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا جب میں نیا چھوٹا سا ان کے پاس آیا, تو میں نے 6ٹھی میں پڑھتا تھا 6 کلاس میں, تو میں نے ان کا یہ پورا خطبہ جو ہے نا مجھے اس وقت یاد ہو گیا زبانی کہ انہوں نے کیا فرمایا. تو حوالے انہوں نے دیے کہ فلاں جگہ ایسا ہے فلاں ایسا ہے. تو مولانا صاحب نے خود بھی اپنی زندگی میں ہمیں یہ کہا کہ بھئی دیکھو نا کاشف, میری کچھ چیزیں ایسی ہیں جب میں اپنی تحقیقات بدلتی ہیں, نئی کتابیں آئیں, ریفرنس چیک کیے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توجہ کرائے تو پھر ہمیں تحقیقات واپس لے لیتے ہیں. تو مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے, مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی, تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے, وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا, لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بھائی یہ تو حنفی ہے, یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. او بھائی جان, ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہے, غلط ہیں. اب قریشی صاحب ہر شخص اٹھتا کتاب و سنت جو بھی اٹھتا نا نیا, بھائی چھوڑو بزرگوں کو قرآن و سنت, بس قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کو جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا جو پہلے لوگ جن میں اترا انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک. بات تو فہم کی ہے کہ سمجھ کس کی مانی جائے گی. آپ نے 1400 سال کے سارے جو ان کو رد کر دیا, آپ کے بارے میں کیسے سمجھا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کوئی اٹھے گا وہ کہہ رہا ہے یہ بھی غلط کہتا ہے, یہ ترجمانی, یہ جو ایک باغیچہ اطفال بن جائے گا, کھیل حکیم صاحب بن جائے گا. گھر اٹھنے والا پہلی عمارت تباہ, نئے سرے سے اینٹ رکھو. ان کے بارے میں بس بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ کہیں ہوا میں اٹھتا ہوا ہم تک نہیں پہنچا کہ ہم جو جی چاہے اس کی تشریح کریں. خرابی کی جڑ یہی ہے کہ لوگ کتاب لے لیتے ہیں, پھر ڈکشنری کھول لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کے معنی کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے بجائے اصطلاح میں کمی کے اور زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں. یہی سمجھنا چاہیے کہ جو سلف صالحین نے سمجھا قرآن سنت کو, وہی اس کو لے کر ہم تک آئے. ان کی زبان تھی, ان سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. ہم نے ان کو ہر طرح امت نے پرکھ لیا کہ وہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں تھا. جب وہ ایک بات پر متفق وہ تشریح قرآن حدیث کی کرتے آتے ہوں
اس کے خلاف ایک نئی رائے دینا، یہ اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے نئے فتنوں کو جنم دینے والی بات، دین کی اصل خرابی یہی ہے کہ یہ سب سے ہٹ کرنا ایک نئی بات ہی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اللہ رسول کو یار صاحب بات کرنی نہیں آئی، یا امت پوری بے ایمان تھی کہ 1400 سال تک اس کو نہیں، یا اللہ نہیں بات صحیح کر سکا، عربی صحیح نہیں بول سکا، مبین نہیں تھی واضح، یا لوگ سارے بدجانوں تھے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے بھی قرآن عربی مبین میں اور امت بھی بڑے بڑے نیک اور صالح ہیں، تو وہ جن باتوں کو سمجھتے آیا ان سے ہٹ کر کہتا نہیں میرے سمجھ میں یہ بات آئی، تو دراصل کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب معمہ اتاری تھی، بجارت تھی، کوئی کتاب ہدایت نہیں تھی۔ بہت بڑا تان ہے اس سے قرآن پر آتا، یہ اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں بڑا نقطہ نکالا، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نقطے سے پھر دین کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ دین ہدایت کے لیے اتارا، لوگوں کو نہ بھول بھلائیوں میں ڈالنے کے لیے اتارا، جو اچھے لوگ بھی جن کی زبان تھی عربی وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ ایک ہی بات کافی ہے ان کی ساری تحقیقات کو جاننے کے لیے کہ اگر ان کے اچھا، ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں۔ یہ ہے کہ پیر سید کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے جامعہ ازہر سے فارغ سے، انہوں نے آ کر نواز صاحب کتاب لکھ دی، وہ میرے کہنے پر دوبارہ نا میرے دوست ہی ہیں زاہد جمیل صاحب، انہوں نے بہت اچھے کاغذ پر چھپایا، آپ کو بھی رکھنی چاہیے کیونکہ طلاق کا یہ مسئلہ آتا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے اسی پر کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہوئی ایک ہوتی ہے، جمہور کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور حضرت عمر کا فیصلہ نہیں اصل دین کو بدل سکتا، وہ ہنگامی حالات میں جواب بھی ہیں۔ اور جامعہ ازہر کے جو علماء ہیں نا چاروں مذہبوں کے، ان کا بھی فتویٰ پھر نا شامل کیا کہ سب نے فیصلہ کیا کہ یار اصل سنت بھی یہی ہے اور زمانے کے حالات کا تقاضا بھی حلالوں میں نہ لوگوں کو پھنساؤ۔ مگر انہوں نے جب چھاپا تفسیر میں بھی لکھ دیا جاؤ قرآن، انہوں نے گلا دبایا کہ تم کون ہو پڑھ کر آنے والے اور یہ کہنے والے، تو تفسیر میں سے بیچاروں نے صرف یہ کہہ کر کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہوتی ہے جان چھڑا لی، مگر وہ کتاب اب بھی ہے علماء کے لیے دعوت فکر، علماء کے لیے دعوت فکر، بہت اچھی کتاب۔ چلو دوبارہ ختم۔ ریاض صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ ہر معاملہ میں نا لوگ افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تقلید کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ تقلید کے بغیر دنیا کا کارخانہ چل نہیں سکتا۔ ایک لفظ جو ہے نا اس سے چڑ ہو گئی لوگوں کو، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ سارے لوگ ہر فن کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ عالم بنیں، سارے ڈاکٹر بنیں، سارے وکیل، نہیں ممکن ہی، تقسیم کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہی اس طرح ہے کہ کام سارے یہاں لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر ہوتے اس طرح کہ کوئی کام کسی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، اب وہاں بحث شروع کریں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں قائل کریں کہ یہ علاج ہے اس بیماری، وہ کہیں بھائی MBBS میں داخلہ لے لو، اگر یہ بحثیں کرنی میں آپ کو سمجھاتا رہوں یا علاج کروں۔ تو اسی طرح جیسے ہر شعبہ میں ہم ماہر فن پر اعتماد کرتے ہیں، دین کا معاملہ بھی یہ کھیل تو نہیں بن سکتا کہ ہم ان پڑھ اور پڑھے کو اجازت دے دیں کہ جاؤ فیصلے کرو اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے بہت علوم کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، جن کی عمریں گزر جاتی ہیں وہ بھی بیچارے نہیں قابل ہوتے کہ کسی معاملے میں آخری بات کہیں۔ تو اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں بھی ہم کہیں گے کہ کسی عالم پر اعتماد کرو یار، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو کہ متقی ہے اس کے پاس یار، اندازہ ہی ہوتا نا۔ طب میں بھی یہ ہے کہ کیا پتہ لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر قابل ہے، یہ سوچتے ہیں کہ شہرت اس کی کیسی ہے، مریض شفا یاب۔ اسی طرح کسی عالم کو جس کو بھی قابل اعتماد سمجھ کے اس کے پیچھے چلیں۔ اب یہ بری ہو گئے، اس کو کہہ دیں کہ ہم بھائی آپ سے اللہ کا دین سیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کا کام ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو اللہ کا دین بتائے پوری تحقیق کے بعد، ورنہ کہہ دے مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے اس کے پاس چلے جائے۔ تو اس حد تک تو تقلید جو ہے نا، جیسے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی صاف بات کہی کہ عوام کے لیے تو تقلید لازم ہے۔ ان کو اگر عوام کو ہم چھٹی دے دیں خود ہی تحقیق کریں، بیچاروں کو کیا پتہ تحقیق کیا ہوتی ہے، اگر اس قابل ہوتے تو آپ سے پوچھنے کو کیوں آتے، تو کسی کے پیچھے وہ چلیں گے۔ برائی صرف یہ ہوئی کہ علماء جو تھے نا، صحیح معنوں میں علماء، وہ بھی یہ جاننے کے باوجود نا کہ واقعی اس میں ہمارا موقف کمزور ہے، امام صاحب کو یہ بات نہیں ملی، پھر بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی دوسری طرف نکل گیا۔ اس کو مولانا نے کہا کہ جو واقعی تحقیق کر سکتے ہیں وہ عالم اگر تقلید کریں تو یہ شرک سے کم نہیں ہے۔ یہ بت بنا لیا انہوں نے عوام کو۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل نہ متوازن کہہ دیں کہ عوام تو کسی عالم پر اعتماد کریں، عالم پوری طرح تحقیق کریں۔ نہ اسے بھی کرنی کترا جاندے، اسی نہیں نبی کی گل سے آنا فلانا امام جڑا ہو رہی سی ایڈا وڈا،
امام نو رونا، امام نو تو پتا لگے تیرے سر جتیاں مارے کہ میں نبی دے پیروں دی خاک ہے کہ نبی دا حریف ہے، میں پیغمبر دے مدے مقابلہ اور نام مرادہ سمجھ مینوں تو جو عزت ملی حضور دا خادم ان تو ملی، تو مینوں انہاں دے مقابلے لے آ کہ نبی دی نہیں میں سننی امام دی سننی۔ اتنے جو چنگے لوگ سی، اسام بن یوسف ایک حنفی فقی ہویا رفع دین کردا، لوگوں نے آخیا تو یار حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں سی کرتے، تو کرنا کیسی ادب کی گل کی، منہ پھٹ بھی نہیں سی بے جڑا چوکرا اٹھیا ابو حنیفہ نوں کیا ہوندا، یہ بھی نامراد ٹولا بالکل جھوٹے آ۔ امام سی، ابن حجر خود لکھتا تہذیب کہ امام دے مناقب بیان نہیں ہو سکتے، جنہ علم فضل اللہ نے دیتا کوئی لکھ سکتا، دنیا میں انہوں مندی ہے مگر نبی نہیں۔ اسام نے کی جواب دیتا، ادب بھی رکھیا مسئلہ بھی رکھیا۔ انہیں آخیا یار امام صاحب نے آخیا بے ساری گل تے تسی نہیں چلنا جب تک تمہیں ساری گل دی دلیل نہ معلوم ہو جائے۔ ویسے کتوں لیا مینوں امام صاحب کی دلیل معلوم نہیں ہوئی، وہ سی بہت بڑے عالم، انہوں نے نہ دلیل معلوم ہوئی جس تو نہیں سی کرتے، مینوں وہ لبھی کوئی نہیں، میں ہوں اگر بلا دلیل ان کی گل سے چلاں تو میں امام صاحب کے خلاف ہو گئی، میں دلیل جو ویکھی وہ یہی ہے رفع دین کرنا چاہیے۔ یعنی امام صاحب کا بھی پورا ادب کیا، وہ بہت عالم تھی، شاید انہوں کو کوئی دلیل مگر مینوں نہیں ملی، امام صاحب کا کہنا ہمیں بلا دلیل نہ میرے مگر چلے ہو، ہوں میں انہوں کی گل کے خلاف کروں، اللہ کے رسول کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ میں جو اصل ترتیب ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین ہیں، بعد میں علماء امت کی محنت ہے، انہوں نے جو چیزیں کوئی اپنے ذہن سے سمجھی ہے، مگر جب الٹ دیا گیا کہ ڈبے کو آگے لگا دیا گیا، اس کے پیچھے دوسرا ڈبہ بعد میں انجن کو، اور کہا کہ ڈبہ ہی کھینچ کر سب کو لا دے گا، سب کچھ الٹ گیا۔ قرآن حدیث کی بجائے بس فقہا جو کہہ گئے اس پر جم گئے، اور اس کے برے نتائج بھی سامنے آئے۔ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا، اللہ رحم فرمائے، ہمارے اپنے ہی خاندان سے بھی سارا اس کا نام تھا، اب وہ چاہتی تھی کہ میں اس قانون سے نجات حاصل کروں، ظلم کرتا تھا، انگریزی عدالتیں تھی، اس وقت محمد اللہ صاحب فقہ حنفی تھی، وہ کہیں خرچہ دے نہ دے، ظلم کرے یا نہ کرے، دفع ہو جائے، کہیں کوئی خبر بھی نہ، نہیں نکاح ختم ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، مرتد ہو جاؤ۔ ہاں وہ عیسائی بن مر کر اس نے جا کر سرٹیفکیٹ کی پیش کیا، نکاح ختم ہو گیا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایسے واقعات دیکھ کر پھر حقوق و زوجات لکھی، نام سے تو پتہ چلتا جیسے خاوند بیوی کے بارے میں ہوگا کہ ایک دوسرے سے انصاف کرے، ایسی باتیں نہیں، وہ بنیاد جو ہے نا آئلی نظام کی کہ اسلام میں مقاصد نکاح کے کیا ہیں، ان کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے، اور جب وہ مقاصد برباد ہو رہے ہیں تو کسی فقہ کو دیکھنے کی ضرورت، جب وہ مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا جو اصل نکاح سے مقصود تھا، تو ایسے نکاح کو قائم رکھنے کا کیا فائدہ۔ پھر ایک ایک جزیہ پر بھی بحث کی کہ خرچہ نہیں دیتا، یہ بھی معقول بنیاد ہے کہ نکاح اس کا فسخ کرو۔ بلکہ مولانا نے تو اس میں بڑی عجیب بات کہی، جو جسٹس یعقوب علی جو چیف جسٹس سے سپریم کورٹ، انہوں نے اس کو کوٹ کیا اور کہا یار عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے۔ مولانا نے کہا کسی عدالت کو یہ پرکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جائز کھلا مانگ رہی ہے یا نہیں، یہ وجوب پوچھنا بالکل غلط ہے۔ اگر وہ تم کو مطمئن نہیں کر سکتی اور تم اس کو کھلا نہیں دیتے تو کیا ہوگا، پھر وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گی، خامد کو قتل کرا دے گی، دفع کرو۔ جب اس نے مطالبہ کرے، اخلاقی ہدایتیں رکھ گئے کہ خاوند کو بھی ہدایت ہے کہ بلا وجہ طلاق کرا دے، بڑی مذمت ہوئی ہے، ان کو بھی کہا جو بلا وجہ خلا مانگتی ہیں منافقات ہیں، مگر عدالت اس بحث میں نہیں پڑ سکتی، وہ صرف تسلی کرے، کچھ ٹائم جو ہے نا دے، چارہ کرے کہ کوئی اگر جذباتی بات ہو ختم، مگر جب مطمئن ہو جائے نا کہ یہ نفرت کرتے ہیں، کیا وجہ پوچھنی اسے، تم وجہ پوچھتے رہو، نہ مطمئن کر سکے، کوئی اور نتیجہ نکلے گا، گرا کوٹ دے گی، زہر دے دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے مطالبہ کیا خلا کا، آپ نے ایک کمرے میں بند کر لیا، وہاں گندگی کا ڈھیر تھا، روڑی تھی، وہاں رات رہی، صبح پوچھا تو اس نے کہا آج کی رات سے بہتر رات میری زندگی میں نہیں آئی، اتنی متنفر تھی خاوند، آپ نے فرمایا لایا میں اپنا چھوڑ راستہ ہے۔ تو اس لیے نکاح جو تھا نا، مولانا نے اس میں یہ بھی بات لکھی جس پر بڑے ناراض ہیں دیوبندی وغیرہ کہ یہ تمہارے دھرم شاستر جو ہیں قدوری اور یہ ہدایات قیامت کے دن تمہیں چھڑا دیں گے، جب عورتیں پیش ہوں گی کہ ہمارا حال ان کی فقہ میں کوئی نہیں تھا سوائے مرتد ہونے کے، تو اللہ پوچھے گا کہ قرآن حدیث میں یہ سختیاں تھیں، کہاں سے تم نے یہ نکالی؟ یہ وہ کتاب بڑی زبردست اس پر لکھی کہ گم ہو گیا، اس کی خبر ہی نہیں، خرچہ ہے پلے نہیں۔ اب فقہ حنفی کہتی ہے کہ وہ اس خاوند کے نام پر قرضہ لے کر گزارا کر،
اور پھر خود ہی کہتے ہیں اس کو قرض کون دے گا؟ جب لوگ جانتے ہیں کہ خامد نہیں دیتا، وہ لاپتہ ہو گیا، کون اس کے نام پر؟ پھر کہتے ہیں وہ شافعی قاضی کی طرف رجوع کرے، وہ خرچہ نہ ہونے کی بنا پر بھی شافعی جج سے فیصلہ کرا لے۔ بھائی تمہارے پاس کوئی وجہ دین ہے، تم ہی کہہ دو کہ امام شافعی کی بات ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے امام تھے، وہ کوئی جھوٹ نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو مولانا نے کہی نا کہ انقلاب پسند بھی جو حد سے بڑھ گئے کہ ساری فقہ برباد کر دو، حدیثیں جہنم بھیجو، قرآن کی بھی منمانی وہ بھی تباہ کر دینا چاہتے سب کو، اور جو جمے ہوئے کہ جو پچھلے کہہ گئے نا بس آنکھیں بند کر کے بند۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی صورتحال دیکھ کر پھر مدینہ کے جو مالکی عالم تھے ان کی طرف رجوع کیا کہ مالکی کہتے ہیں 4 سال بعد نکاح ختم کر دینا چاہیے، اگر خامد کا کوئی پتہ نہیں چلتا، عدالت کوشش کرے میں نہیں پتہ چلتا تو ختم کرے۔ ان کی طرف رجوع کیا، الحیلۃ الناجزہ لکھی ہے، پوچھا کہ تمہاری فقہ میں اس کے کیا ہے پورے شرائط، کتاب بنا کے کہا کہ اللہ کا نام لو، حنفی فقہ چھوڑو، اس مالکی فقہ پر عمل کرو۔ اور وہاں بھی مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا اس میں بھی باریکی، 4 سال جو کہا وہ بھی اس کے لیے ہے کہ عورت کی عمر بھی ایسی نہ ہو کہ فتنے میں مبتلا ہو، ماحول بھی ٹھیک ہو، خرچہ بھی موجود ہو، کافی چھوڑ گیا مال، وہ 4 سال انتظار کرے، اور اگر خرچہ نہیں اس نے کچھ بھی چھوڑا کہ وہ 1 دن انتظار کرے، جب عدالت کی طرف رجوع کرے نکاح ختم۔ اور اگر عورت کی عمر ایسی ہے کہ قاضی محسوس کرتا کہ اگر اس کو کوئی ڈیلے کیا گیا تو یہ تو گمراہ ہو جائے گی، وہ بھی نکاح کو فوراً ختم۔ بہت چھوٹی کی کتاب حقوق الزوجین لکھی کہ ساری فقہ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، جس میں بہتری امت کی اس کو اختیار کرو، ورنہ پھر جو جدت پسند ہے سارے دین کو ختم کر رہے ہیں۔ صحیح بات تو وہ تھی جب ابن تیمیہ نے کہی، آپ حیران ہوں گے اس غلط چیز نے اتنی بربادی کی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کا جو حکمران تھا نا، تاتاریوں میں سے تھا خدا بندہ، اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی، 3 طلاقیں کہہ دی اکٹھی۔ اب علماء کو اس نے بلایا، اہل سنت سارے جو تھے کہ بھائی اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ انہوں نے کہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کے زمانہ سے فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارا اجماع اس پر کہ طلاق ہو غیر حلالے کے بغیر چارہ نہیں۔ اب اس نے کہا یار ہر مسئلے میں تمہارے اندر اختلاف ہے، میرے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں ایسا جو میری بیوی کو بچائے اور مجھے حلالے سے بچائے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ اب صحابہ کرام کے پیرووں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر نے تینوں جاری کر دی ہیں، چاروں امام متفق۔ اس وقت ایک نے کہا کہ ایک عالم ہے جس کا مجھے پتہ ہے وہ اس طلاق کو نہیں مانتا، ابن مطہر ہلی اس وقت شیعہ عالم زندہ تھا، اس کا اس نے پتہ دیا۔ جب اس نے بلایا اس نے کہا بالکل کوئی طلاق نہیں۔ حضرت عمر نے کہہ دیا یہ کہتے ہیں کیا ہے؟ ان کی اپنی حدیثیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں شروع میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی، اس لیے ایک ہی طلاق ہے، اور میرے نزدیک تو ایک بھی نہیں، کیونکہ اس وقت آپ نے 2 گواہ نہیں بنائے، قرآن کہتا ہے کہ 2 گواہ بناؤ۔ میرے مسلک کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جب تک 2 عادل مرد، جیسے قرآن کا اشہدوا ذوی عدل منکم، اگر 1000 عورت بھی سن رہی ہے پھر بھی نہیں، اگر ایک مرد اور عورت نے وہ بھی نہیں، 2 مرد جب تک نہ سنے کوئی نہیں۔ اس نے کہا تیرا مذہب صحیح ہے، کتاب لکھ کر دے۔ اس نے کتاب پھر لکھ کر دے دی منہاج الکرامہ، 12 اماموں کی امامت ثابت کی، شیعہ مذہب ثابت کیا، صحابہ کرام پر اعتراض کیے۔ اب بیڑا ڈوب گیا، خدا بندہ شیعہ ہو گیا، ساری سلطنت میں اس نے شیعہ مذہب کو جاری کر دیا، طاقت ہوگی۔ اس وقت لوگ پھر امام ابن تیمیہ کے پاس گیا کہ ابن تیمیہ یہ بیڑا غرق ہو گیا۔ اب ابن تیمیہ بھی ایک ہی طلاق سمجھتے تھے، ان کا ہی کوئی پتہ دے دیتا تب بھی خدا بندہ بچ جاتا، مگر یہ تو یہ صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا۔ ابن تیمیہ کو لوگوں نے پھر وہ کتاب پہنچائی کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، سلطنت تو اب ڈوب گئی، آپ اس کا رد لکھیں۔ انہوں نے پھر ضخیم 4 جلدیں مصری ٹائپ میں منہاج السنہ جو شیعہ عالم کے جواب میں لکھی، ابن مطہر ہلی کے اس مذہب اہل سنت کو بتایا، مگر اصولی قاعدہ جو بیان کیا اس جمعہ میں انشاءاللہ ہوگا۔ انہوں نے کہا پہلا جیل میں بٹھاؤ جان چھوٹے، ورنہ کوئی علی کا دفاع کرتا پھرے گا، کوئی عمر کا، کوئی عثمان کا، تم کیوں نہیں یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر کہتے کہ ہم اللہ کے رسول کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے، جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا، آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو،
اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمائے تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے, تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ نکال دیں گے ذوق. جی, اور اس کے علاوہ وہ بھی تو جو ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فتوے ہیں کافی. عبداللہ بن عباس کیا کریں بیٹا, جب حکومت ایک فیصلہ کر دے اس کے بعد ہو جائے تو پھر عام حالات میں تو وہی کہنا پڑتا. ورنہ جو لوگ جاتے تھے صحابہ کے پاس اور وہ سوچ بچار دیر تک کہتے تھے اور روایتوں میں آتا کہ ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس کو رعایت دے دیں گے, تو بعد میں وہ کہہ دیتے یار ہم کیا کریں. وہ جو رعایت دینے کا کہتا ہے راوی کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ جو سوچ رہا ہے اس کو کہہ دے گا کہ نہیں ہوئی, وہ کیوں سوچنا تھا جب پہلے سے مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ ہو گئی طلاق. سوچتے کیا تھے بھائی کہ بھائی مسئلے کی روح سے جس کو رعایت ہے, مگر کیا کریں حکومت کا فیصلہ. اس کی مثال دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے باپ بدلنے والے کے لیے کہا کہ جنت کی خوشبو حرام ہے. اب عبید اللہ بن زیاد کا باپ بدل کے حضرت معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا, اور جب زیاد بن ابو سفیان قرار دے دیا تو خود اما عائشہ نے بھی ایک حدیث میں اس کو زیاد بن ابی سفیان ہی کہا. تو رما پھر لکھتے ہیں کہ اس کو زیاد بن ابی سفیان کہنا تو حرام ہے, وہ بیٹا نہیں تھا اس کا. مگر کہتے کیا کریں اب یار ایک قانون بن جائے حکومت چلا دے تو پھر یہی کہنا پڑتا. اور بعد میں لکھا کہ اب کوئی آدمی اس کو زیاد بن سفیان نہ کہے, بنو امیہ کا دور گزر گیا, اس کو زیاد بن ابی ہے کہتے. اچھا, آپ حکومت کے قوانین کا دیکھیں کہ وہ نافذ ہو جاتے ہیں, پھر لوگ اس کے خلاف کیا کریں. صحیح ہے صحیح ہے. چلیں آپ سے وہ حدیث شریف کا پوچھنا تھا, وہ ابو داؤد والی جو ہے ابو داؤد والی میں نے دیکھ لی ساری شریف, پھر سب نے صحیح سے کیا, اس کو کوئی نہیں کہتا صحیح, میں نے تو نکال کر دیکھی. اچھا, ابن قیم کا بھی دیکھا اور یہ شمس الحق کا عظیم آبادی کی بھی اور محبوب دیکھی, ابن قیم کی سارے علامہ شوکانی ان کی علامہ البانی صاحب صحیح تھی کہتے ہیں. اچھا, وہ جو ہے کہ تو گزارا امام ترمذی بھی لکھتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری بھی کہتے تھے کہ اس میں بڑا اضطراب ہے, کہیں کہتا میں نے 3 طلاقیں دی تھی, کہیں کہتا میں نے 32 دی تھی, مجھ سے حضور نے قسم لی. راوی بھی ضعیف, حدیث میں بھی اضطراب, کہیں کوئی بیان کہیں یہ کھول کر سب نے لکھا.